بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیہ اما بعد۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ معزز سامعات، آج میری تقریر کا عنوان ہے مخلوق خدا کی خدمت۔ مخلوق خدا کی خدمت کیوں کریں گے، اس کی کیا قسمیں ہیں اور کون کون اس کے مستحق ہیں، کیا صورتیں ہیں اور خدمت کیسے کرنی چاہیے، ہماری خدمت کیسی ہو۔ معزز سامعین، انسان کی زندگی کا مقصد عبادت ہے اور عبادتوں میں سے ایک عبادت خدمت ہے۔ خدمت خلق کی اہمیت اور اس کی تعلیم و تلقین کو قرآن پاک میں جگہ جگہ اس کی تعلیم و تلقین کی گئی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی کی تعلیم دی ہے، نیز صحابہ کرام کی زندگی بھی اسی سے مزین ہے۔ چنانچہ قرآن پاک نے سب سے پہلے قرآن کے شروع میں ہی متقیوں کی صفت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ایمان نماز کے بعد یہ فرمایا کہ متقی لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اور ایک جگہ قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ نیکی یہی نہیں کہ تم اپنا چہرہ مشرق و مغرب کی طرف کر لو، بلکہ ضرورت مندوں کی مالی خدمت کرنا بھی نیکی ہے۔ تو کہیں پر فرمایا کہ وَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اگر تم کامیابی چاہتے ہو، اگر تم بھلائی چاہتے ہو تو تم بھلائی کے کام کرو، تم نیکی کے کام کرو۔ اسی طرح حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، اللہ تعالیٰ تم پر مہربانی کرے گا۔ اسی طرح ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بندوں کی خدمت کرنا اللہ کو خوش کرنا ہے، لہذا ہم اگر اللہ کی رضامندی، اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں تو ہم بندوں کی خدمت کرنا شروع کر دیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ خدمت سے خدا ملتا ہے۔ معزز سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ذاتی زندگی بھی خدمت خلق کے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد نہیں بلکہ نبوت کے پہلے سے ہی اس کام کو انجام دینا شروع کر دیا۔ نبوت سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی خدمت کی۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھبراہٹ ہوئی۔ اس گھبراہٹ کا جب اظہار کیا خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس، تو خدیجہ رضی اللہ عنہ نے جن الفاظ میں تسلی دی ہے، جن الفاظ کا حوالہ دے کر تسلی دی ہے، جن باتوں کا حوالہ دے کر تسلی دی ہے، وہ باتیں بھی یہی ہے جس میں خدمت جھلکتی ہے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، بے کسوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مفلسوں محتاجوں کے لیے کماتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، مشکل وقت میں حق کا ساتھ دیتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز رسوا نہیں کرے گا۔ معزز سامعین، اسلام میں اور بھی عبادتوں کو خدمت خلق سے جوڑا گیا ہے۔ اسلام میں جو مین عبادت ہے اس کو بھی خدمت خلق سے جوڑا گیا ہے، جیسے کہ زکوٰۃ۔ زکوٰۃ ایک ایسی عبادت ہے جس کا مقصد مخلوق خدا کی خدمت ہے۔ صدقہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا مقصد مخلوق خدا کی خدمت ہے۔ پھر مخلوق خدا کی خدمت کی کیا قسمیں ہیں، کس طرح سے ہم مخلوق خدا کی خدمت کریں گے، تو ہمیں جان لینی چاہیے کہ مخلوق خدا کی خدمت کے مختلف پہلو ہیں اور سب ضروری بھی ہے۔ چنانچہ کبھی مالی خدمت کی ضرورت ہوتی ہے تو کبھی لسانی خدمت کی، کبھی عملی خدمت کی، لہذا ہماری خدمت کے سب سے پہلے مستحق جو ہیں
وہ ہمارے زیر کفالت اور قرابت دار لوگ ہیں، پھر اہل تعلق ہے، پھر عام مسلمان ہیں، پھر عام انسان ہیں، پھر جانور ہیں۔ ان سب کی خدمت کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس کے علاوہ بھی خدمت ہمارے اوپر ضروری ہے، جیسے کہ سڑک کی تعمیر کے لیے کوشش کرنا، یہ خدمت ہے۔ مظلوموں کے لیے قانونی پیروی کرنا، یہ خدمت ہے۔ ضرورت مندوں کی سفارش کرنا، یہ خدمت ہے۔ مالداروں سے لے کر ضرورت مندوں تک دینا، یہ بھی خدمت ہے۔ اور ایسے ضرورت مند کا خیال کرنا، ایسے ضرورت مند کا خیال کرنا جو اپنی ضرورت کا اظہار بھی نہیں کرتے ہیں، اپنی شرمندگی کی وجہ سے یا اپنی دینی کاموں میں مصروفیت کی وجہ سے وہ کسی بھی وجہ سے اپنی ضرورت کا اظہار نہیں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی بھی خدمت کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے مال میں مانگنے والوں کا بھی حق ہے اور نہ مانگنے والوں کا بھی حق ہے۔ غرض کسی نہ کسی صورت میں مخلوق کی خدمت کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ اگر تمہارے پاس مال ہو تو مال کے ذریعے خدمت کرو، اور اگر مال نہ ہو تو کما کر خدمت کرو، اور اگر کما نہیں سکتے ہو تو تم کسی سے، اور اگر کما نہیں سکتے ہو تو تم عمل سے خدمت کرو، اور اگر عمل سے بھی خدمت نہیں کر سکتے ہو تو اپنی زبان سے رہنمائی کرو۔ عزیز سامعین، ہماری خدمت کیسی ہو؟ ہماری خدمت کے بارے میں بھی شریعت اسلامی نے ہمیں رہنمائی کی ہے کہ ہماری خدمت بے لوث ہو، یعنی کہ یہ خدمت جو کہ ایک عبادت ہے، لہذا دوسری عبادتوں کی طرح اس عبادت میں بھی خلوص ہونا ضروری ہے۔ یہ عبادت بھی ریا سے پاک ہو، نمود سے پاک ہو، ریاکاری سے پاک ہو، دکھاوے سے پاک ہو، کیونکہ خدمت میں ریاکاری کا اور دوسری عبادتوں سے زیادہ اندیشہ ہے، لہذا خدمت میں ریاکاری سے بچنا اور بھی زیادہ ضروری ہے۔ یہاں پر اور بھی زیادہ ہمیں پھونک کر قدم ڈالنا ہوگا، لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نام و نمود سے بچیں، کیونکہ بے لوث خدمت کی وجہ سے اللہ تعالی ہم کو انعام سے بھی نوازیں گے اور بسا اوقات ہمیں اچھا نام بھی عطا فرمائیں گے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ نام کام سے نام ہو تو نام ہے انعام خدا۔ معزز سامعین، ہمارے اکابر نے تو خدمت سے نام بھی کما لیا، انعام بھی کما لیا، اور انعام دینے والے کی رضامندی بھی کما لی۔ اتنی سربلندی حاصل کی ہے کہ جن کے واقعات کو پڑھ کر کے ہمیں اپنی زندگی کو بدل دینے کا ارادہ ہو جاتا ہے۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ پیش کرنا چاہوں گی۔ ایک بزرگ تھے جن کو ان کی اہلیہ نے کہا کہ آپ میرے لیے کپڑا خرید کر لا دیجئے۔ وہ گئے اور کپڑا کا تھان خرید کر لے آئے۔ بیوی کو کہا کہ کپڑا پسند آیا؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ پھر وہ بولے کہ ایک منٹ میں اس کپڑے کو پھر سے لے کر آتا ہوں۔ وہ کپڑے کی دکان پر گئے اور پھر واپس اسی کپڑے کو لے کر آ گئے۔ بیوی نے پوچھا آپ نے تو کپڑا بدلا نہیں، پھر واپس کرنے کیوں گئے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کپڑے پر ایک چینٹی تھی جو چونٹی اس دکان سے آ گئی تھی۔ میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ چینٹی اپنے خاندان سے الگ ہو جائے، اپنے اہل تعلق سے الگ ہو جائے، اپنے رشتہ داروں سے الگ ہو جائے، اسی لیے میں اس کو واپس لے گیا اور اس چینٹی کو اسی جگہ چھوڑ کر آ گیا جہاں اس کا ٹھکانہ تھا۔ اتنی چھوٹی مخلوق کا اتنا بڑا خیال رکھا ہمارے بزرگوں نے، تب جا کر انہوں نے سربلندی حاصل کی ہے۔ آج ہماری خدمت کے مستحق جانور تو کیا، جو مستحق انسان ہے وہ بھی نہیں ہے، بلکہ ہم اپنی خدمت کے مستحق رشوت خور، سود خور، ڈاکو، باز اور جھوٹے وکیل کو بنا لیے ہیں۔ تو ہمیں سربلندی کیسے حاصل ہوگی؟ ہمیں تو اپنی خدمت کی وجہ سے، اپنی عبادت کی وجہ سے، اپنی نیکی کی وجہ سے، اپنی قربانی کی وجہ سے اتنی سربلندی حاصل ہوئی تھی کہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ یوں ہی نہیں ملی ہیں ہمیں سربلندیاں،
यूं ही नहीं मिली है हमें सर बुलंदियाँ, ढेरे चढ़ा के हमने हुकूमत चलाई है। वमा अलैना इल्लल बलाग। माहद का फरमान सुनो, वक्त का ये ऐलान सुनो, आओ आओ आगे बढ़ो, आओ आओ आगे बढ़ो। तेरे नबी ने फरमाया, तेरे नबी ने फरमाया, बल्लिगु अन्नी वलौ आया, बल्लिगु अन्नी वलौ आया। हुक्म नबी का पास रखो, आओ आओ आगे बढ़ो, आओ आओ आगे बढ़ो। मिटता रहे अल्लाह का दीन, मिटता रहे अल्लाह का दीन, जिंदा रहूं हो सकता नहीं, जिंदा रहूं हो सकता नहीं, यार नबी सा